الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم وأنتم تجتهدون إن شاء الله وتكتبون الأجوبة للتمارين وتقومون بالترجمة إن شاء الله تعالى. آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 2 ہے اور اس کا پارٹ 1 ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے حال. نحو میں، گرامر میں حال جو ہے یہ ایک قاعدہ ہے کہ حال جو ہے وہ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے. دیکھیے، ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور وہ قرآن کی ہے. قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ خر موسیٰ صاعقا، خر موسیٰ صاعقا. خر فعل ماضی ہے اور موسیٰ فاعل ہے، صاعقا یہ حال ہے. اور دیکھیے یہ بھی منصوب ہے. پیچھے ہم نے مفاعیل اربع پڑھے ہیں، وہ بھی منصوب تھے، اور یہ بھی منصوب ہے، لیکن یہ حال کہلاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حال بھی منصوب ہوتا ہے. اب حال جو ہے وہ اصل میں وہ کیفیت ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گر پڑے کس حالت میں؟ ان کی حالت کیا تھی کہ وہ بے ہوش ہو، یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو یہ فاعل کی حالت جو ہے، حالت ہم اردو میں کہتے ہیں اور حال عربی میں کہتے ہیں. ان کا حال کیا تھا، حالت کیا تھی کہ وہ بے ہوش تھے. اسی طرح مفعول بھی وہ بھی ہو سکتا ہے. مفعول جو ہے اس کی حالت بھی یہ ہو سکتی ہے. تو فاعل یا مفعول کی جو حالت ہوتی ہے اس کو حال کہا جاتا ہے. تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فاعل یا مفعول وہ ذوالحال ہوں گے، یعنی حالت والے ہوں گے. ذوالحال کا معنی کیا ہے؟ حالت والے ہوں گے. تو یہ ذوالحال کہلائیں گے. اگر آپ سے کوئی پوچھے مثلا کہ صاعقاً تو حال ہے، لیکن ذوالحال کون ہے؟ وہ موسیٰ، یعنی وہ فاعل ہے. تو اسی طرح اب اس کو یوں سمجھیے کہ یہ اوپر جو ہے وہ جملہ فعلیہ تھا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پورا یہ تو صاعقاً تو ایک لفظ تھا نا، پورا کا پورا جو ہے ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے، جملہ وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جملہ اسمیہ کی مثال یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے یا اہل الکتابی، یا اہل الکتابی لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تو تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم خود گواہی دے رہے ہو. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، وَأَنْتُمْ یہ جملہ اسمیہ ہے، أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ یہ جملہ اسمیہ ہے. تشہدون سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ یہ فعل جملہ فعلیہ نہیں، اس کا جو ابتدا ہے وہ تو انتم ہے نا، اور وہ اسم ہے. تو جس جملے کے شروع میں اسم ہو وہ اسمیہ کہلاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال ہے. اور ذوالحال کون ہوئے؟ اہل کتاب. وہ اہل کتاب، ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود گواہی دیتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں خود. جملہ فعلیہ بھی حال ہو سکتا ہے. دیکھیے،
قرآن نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے تمہیں یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب کیا ہے ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، آل فرعون سے نجات دی، فرعون کی قوم سے نجات دی۔ یسومونکم، وہ آل فرعون جو ہیں، فرعون والے جو تھے، فرعون کی جو قوم تھی، یسومونکم کیا ہے، وہ تمہیں بہت ہی برا عذاب دے رہے تھے۔ تو یہ جو یسومونکم یہ جملہ ہے، یسومونکم تمہیں عذاب وہ دے رہے تھے، سوء العذاب بہت ہی برا، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، تو یہ بھی کیا ہوا، حال ہو گیا۔ جملہ اسمیہ بھی حال ہو سکتا ہے، ایک لفظ بھی حال ہو سکتا ہے، پورا ایک جملہ اور وہ اسمیہ ہو وہ بھی حال ہو سکتا ہے، اور جملہ فعلیہ بھی حال ہو سکتا ہے۔ لیکن جو چیز یاد رکھنے والی وہ ہے کہ اگر ایک لفظ ہو تو وہ منصوب آئے گا، اور وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، فاعل بھی ذوالحال ہو سکتا ہے، مفعول بھی ذوالحال ہو سکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ حال جو ہے وہ لفظ کی بجائے جملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے تمرین نمبر 21 کو آپ دیکھیں، اردو میں ترجمہ کیجیے، ترجمہ الی اللغہ العربیۃ ما یاتی، یعنی جو جملے آ رہے ہیں ان کو آپ ترجمہ کریں اردو میں، یہ عربی جملے ہیں نا، اور اعراب لگائیے، ہاں زبر زیر پیش بھی لگانا ہے، لیکن ساری مشق کو نہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ جو پہلے 5 جملے ہیں ان کا تو اردو میں ترجمہ کرنا ہے صرف پہلے 5 جملوں کا، اور باقی اس پوری مشق میں آپ دیکھیں کہ جو قرآن کی آیتیں اس میں پوری مشق میں آئی ہے ان کو آپ نے زبر زیر پیش لگانا ہے، ان کو کیا کرنا ہے، زبر زیر پیش لگانا۔ قرآن کی آیتیں آپ، یہ تو آسان ہے نا، قرآن کھول لیں، وہ آیت تلاش کریں اور اس کو زبر زیر پیش لگا دیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے تمرین نمبر 1 جو ہے اس کا جو ہے یہ اردو میں ترجمہ کرنا ہے پہلے 5 جملوں کا فقط، اور جتنی اس پوری مشق میں قرآن کی آیتیں آئی ہیں ان کے اوپر زبر زیر پیش لگانی ہے۔ اچھا، اسی طرح تمرین نمبر 22، یہ اردو کے جملے ہیں، عربی میں ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے جملے میں آپ فعل دیکھیں گے، فعل کیا ہے، پھر اس کا فاعل کیا ہے، یا ادھر مفعول کون سا ہے، اور حال کون سا بنتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے فاعل یا مفعول دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ذوالحال ہو، تو حال آپ نے جو دیکھنا ہے۔ مثلا پہلا ہے لشکر فتح یاب ہو کر میدان جنگ سے واپس ہوا، لشکر کی، اب آپ واپس ہوا، ٹھیک ہے، وہ تو ہوا رجع، فاعل کون ہے، لشکر، لشکر کو کہتے ہیں جند، رجع الجند، رجع الجند، الجند فاعل ہے۔ اچھا، کہاں سے، میدان جنگ سے، من میدان الجنگ، من میدان الحرب، من میدان الحربی، کہاں سے، حرب جنگ کو کہتے ہیں، جنگی میدان سے کیا ہوا، رجع الجند من میدان الحربی، کیسے، فتح یاب، فاتحن، فاتحن، یہ حال ہے، تو یہ کیا بنے گا، منصوب آئے گا، فاتحن، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ اس کے جو پہلے 6 جملے ہیں ان کا آپ ترجمہ کریں گے۔
کس میں؟ عربی میں ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صرف پہلے 6 جملوں کا آپ جو ہے وہ ترجمہ کر لیجئے، اور پچھلی جو مشق ہے اس کے جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ جتنی آیات قرآنی آئی ہیں پوری تمرین میں، ان کا آپ زبر زیر پیش لگائیں گے، اور جو پہلے 5 جملے ہیں ان کا آپ اردو میں ترجمہ بھی کریں گے۔ تو اس طرح آپ کا یہ اسائنمنٹ ہے، یہ آپ کر کے آپ بھیجئے۔ یہ تمرین حال کے بارے میں ہے، اور حال جو ہوتا ہے وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، ذوالحال مفعول بھی ہو سکتا ہے، لفظ ہوگا منصوب ہوگا، اور وہ حال جملہ بھی اسمیہ ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ اسائنمنٹ کر کے یہ مجھے واٹس اپ کرنی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ ابھی تک واٹس اپ مجھے نہیں کیے انہوں نے یہ جملے تمرینیں حل کر کے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کر لینی چاہیے۔ دیکھیں نا، میں نے تو جملے ہی تھوڑے کر دیے ہیں، پوری مشق ہی نہیں دیے۔ تو اب آپ بیٹھے بھی گھر میں ہیں آرام سے، آپ کہیں آپ کو یونیورسٹی بھی نہیں آنا پڑتا، تو یہ تو آسانی ہے نا۔ تو اس لیے تو یہ آپ ضرور کام کیجیے، اور اس کو آپ دہرائیے بھی صحیح۔ یہ ہمارا آج کا جو درس تھا وہ الدرس الثالث تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔